حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج رجب المرجب کی 25 تاریخ ہے، 1444 ہجری، اور آج 17 فروری سن 2023 عیسوی ہے۔ تاریخ بتانے کا مین منشا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے بیان کب ریکارڈ کیا گیا۔ امام الانبیاء سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ اللہ عز و جل نے 3 تحفے جو عطا کیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ امت کو بھی شامل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، امت بھی شامل ہو گئی۔ پھر آپ جب تشریف لے آئے واپس، نبی کی عادت ہوتی ہے کہ بات کھری کر دیتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ نہیں مانتے۔ امام الانبیاء کا معراج پر جانا کتابوں میں آتا ہے تقریباً 18,000 سال کا سفر تھا۔ اللہ پاک نے مین سوئچ نکلوا دیا، ساری دنیا کو آرڈر ہوا کہ کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ امام الانبیاء نے بڑی بڑی باتیں بتائی۔ یہ بھی یاد رکھنا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج والی رات میں ابراہیم علیہ السلام نے مجھے چوما، بوسہ دیا۔ کسی اور نبی نے چوما نہیں ہے، سرکار کو بوسہ نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امت کو سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امام الانبیاء کی امت کو سلام بھیجا۔ اور تیسری چیز یہ بھی دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء کی امت کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، بچے نہیں، بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ اور چوتھا ایک بہت اہم پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا آمنہ کے لال، چٹیل میدان ہے جنت، جنت میں جو کچھ لگانا ہے وہ اعمال کے ذریعے لگے گا۔ امت کو جا کر یہ بھی میرا پیغام دینا کہ چٹیل میدان ہے جنت، اس میں چاہو محلات بنا لو، اس میں چاہو درخت لگا لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیات پڑھنے سے ایک محل اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جنت میں جیسے پھل فروٹ نہریں آدمی کے نصیب میں آتی ہیں اور وہاں پر جاتی بھی ہیں، وہاں کا بھی بینک بیلنس آدمی کا ایک جیسا نہیں رہتا کہ ایک درخت جنت کا مل گیا تو ہو گیا۔ اگر محلات 2 4 6 8 یا 100 200 جتنے بھی ملے وہ مل گئے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو کہہ دو جنت چٹیل میدان ہے، اس میں سب کچھ خود لگانا ہے۔
جیسے قرۂ ارض بھی چٹیل میدان تھا، اب تو نہیں ہے۔ اس میں لوگ مکان خود بناتے ہیں، باغات خود لگاتے ہیں، نظام خود کوشش کرتے ہیں محنتوں سے۔ قاری محمد حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا بینک میں لاکھ روپیہ پڑا ہے، اگر اس نے 95,000 روپے لے لیے، بقایا 5 بچ گیا، اب 5 بھی لے لیا، پھر اگر بینک کو کہے مجھے پیسے دے، وہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تیرے اکاؤنٹ میں کچھ ہے بھی نہیں، دوں کیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے، جنت میں جیسے چیزیں بنتی ہیں ویسے اترتی بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت چٹیل میدان ہے، جو کچھ لگاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا گناہ کر کر وہ اوروں کے حصے میں چلا جائے گا۔ جو لوگ قرض دار ہیں انہیں بھی قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکی کی صورت یہ نہیں کہ میری اتنی نیکیاں، وہاں محلات دینے پڑیں گے اور چیزیں، یعنی کہ جیسے دنیا میں قرض دینے کے لیے مکان بیچنا پڑ جاتا ہے، فیکٹری بیچنی پڑ جاتی ہے، دکان بیچنی پڑ جاتی ہے، آخرت میں بھی یہی نظام ہے کہ نیکیاں دوسروں کو دینی پڑیں گی۔ قرض کسی سے لیا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت کچھ عطا کیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج والی رات میں ہم نے دیکھا جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہے، راستے میں یثرب آیا، مدینہ طیبہ بعد میں بنا۔ فرمایا آقا نیچے اتر جائیں، یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یہاں 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ لوگ یقین نہیں کرتے۔ مدین شہر آیا جہاں اللہ کا نبی شعیب علیہ السلام موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سسر جان۔ فرمایا یہاں مدین میں اتر آئے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے۔ پھر مولود عیسیٰ آیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں نیچے اتر آئے، 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں، یہاں تک کہ اللہ کا نبی امام الانبیاء نوافل ادا کر رہی ہے۔ ایک بستی ایسی آئی، اس بستی سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ غالباً کسی بادشاہ نے اس عورت کو مار دیا، اس کی اولاد ننھے منھے بچوں کو مار دیا، ایمان کی وجہ سے اس نے بڑی مار کھائی۔ اس کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اس قبروں کے ایک طرف ہو کر سرکار کو آرڈر ہوا یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ ہے معراج والی رات، حقیقت یہ ہے کہ قیام ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ۔ کرانے والا کون ہے؟ خود مالک کائنات سجدے کروا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ معراج والی رات اصل میں ہے بھی سجدوں والی رات۔ اسی لیے تو مسلمان کو آرڈر ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، او مومن بندو تمہارا معراج، تمہاری بلندی، تمہارا عروج، تمہاری زینہ، تمہاری سیڑھی، تمہارا بلند و بالا مقام تبھی ملے گا جب تک تم نماز ادا نہیں کرو گے۔
جگہ جگہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں. امام الانبیاء نے آ کر بتایا میں مسجد اقصیٰ گیا, بیت المقدس میں گیا, وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مالک کی کائنات نے بلا رکھے تھے, یہاں تک کہ میں نے امامت کرائی. وہاں بھی 2 رکعت نماز سرکار نے ادا کی. اس نماز میں صرف اکیلے شامل نہیں تھے, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھی مالک کی کائنات نے شامل کیا. او میرے اور نبیوں, تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ. آمنہ کا لال کبھی مدین میں سجدہ کرتے ہوئے آ رہا ہے, کبھی یثرب میں سجدہ کرتے ہوئے آ رہا ہے, کبھی بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہوئے آ رہا ہے, جگہ جگہ سجدے کر رہا ہے. یہاں تک کہ اب تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ, تم بھی سارے آ کر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں امام الانبیاء کی امامت میں, یہاں تک کہ تم بھی 2 رکعت نماز ادا کرو. اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں فرض نماز تہجد کی تھی, فرض تھی نبی پر, بعض کہتے ہیں کہ فرض نہیں نوافل تھی. اختلاف ہے. وہ اختلاف بھی اس لیے کرتے ہیں کہ فرض کی جماعت ہوتی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نوافل تھی. اور بعض کہتے ہیں نہیں بھائی, نبیوں پر تہجد فرض ہوتی ہے, اسی لیے سارے نبی رکے رہے کہ یہ تاکہ کہ امامت امام الانبیاء نے کرانی تھی. وہ بھی بات غلط نہیں, ٹھیک ہے. مفسرین محدثین کی الگ الگ رائے ہوتی ہے, کون سی رائے فوقیت لے جاتی ہے یہ الگ بات ہے. جو بات قرآن حکیم میں آئی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, قرآن حکیم نے اعلان کیا, فرمایا جب میرا نبی آ جائے لا تؤمنن بہ, ایمان لے کر آنا, ولا تنصرن, نصرت کرنا. مسجد اقصیٰ میں آئے, امام الانبیاء کی زندگی میں سارے نبی چلے گئے, اگر 2 نبی تھے بھی صحیح, ایک نبی یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر تھا, اور یہاں تک کہ ایک نبی چوتھے آسمان پر تھا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ جنت میں ہے, چوتھے آسمان پر ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, یہ یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ ہے. یاد رکھنا نبیوں کی ترتیب بتائی, فرمایا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, یہاں تک کہ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام, 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام, 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا. ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات مالک کی کائنات نے کرا دی. پتہ یہ چلا امام الانبیاء نے آ کر بتایا لوگوں, 6ٹھے آسمان پر جب گیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کیا دیکھتا ہوں, اپنی ہی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا مصلحت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ قبر میں نماز نہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں, انہیں بتایا گیا کہ قیامت کے دن نماز نہیں ہوگی. رونے لگے, کہنے لگے دنیا میں نماز کے بغیر دل نہیں لگتا تھا, اگر آخرت میں نماز نہ ہوئی میرا دل کیسے لگے گا. دنیا میں نماز سے میرا دل بہلا کرتا تھا, مجھے سکون ملا کرتا تھا, مجھے راحت ملتی تھی, مجھے خوشیاں ملا کرتی تھی, مجھے یہاں تک کہ خدا کی رضا ملا کرتی تھی, اللہ عز و جل کے انوارات ملا کرتے تھے, مالک کی کائنات کی رحمتیں ملا کرتی تھی, مجھے نماز سے بہت کچھ ملا کرتا تھا. اگر جنت میں نماز نہیں میرا دل کیسے لگے گا.
اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہاں تک کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں واپس، آپ اب بتا رہے ہیں لوگوں میرے ساتھ یوں معاملات ہوئے۔ 3 تحفوں کے بارے میں آگاہ کیا، فرمایا پہلا تحفہ 50 نمازیں اللہ پاک نے مجھے ادا کی، یہاں تک کہ تخفیف کرتے کرتے 5 باقی رہ گئی۔ آوازیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا، پڑھو گے 5 نمازیں یہاں تک کہ تمہیں ثواب 50 نمازوں کا ادا کروں گا۔ تھوڑی بات نہیں کہ پڑھیں گے 5، ثواب اللہ پاک 50 نمازوں کا دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی یہ بھی تخفیف ہو جائے، 5 میری امت نہ پڑھ سکی، آمنہ کے لال کی امت کیسے پڑھے گی؟ دوسرا تحفہ یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مالک کائنات نے عطا فرمائی، اور تیسرا بھی تحفہ دے دیا، فرمایا اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تمہاری امت میں سے شرک نہیں کرے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا قرآن حکیم کا فیصلہ ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں۔ پوچھا گیا وہ گناہ کون سا؟ فرمایا شرک کرنے والے کی معافی نہیں۔ اب سوال کرو پروردگار عالم سے کیا بات ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ فرمایا جب بھی آدمی شرک کرتا ہے عبادت سمجھ کے کرتا ہے، کبھی اس گناہ پر نادم نہیں ہوتا۔ زانی نادم ہے میں نے گناہ کیا، کم تولنے والا نادم ہے میں نے گناہ کیا، کم ناپنے والا نادم ہے میں نے گناہ کیا، یہاں تک کہ رزق حرام کمانے والا نادم ہے میں نے حرام کمایا، رشوت لینے والا نادم ہے میں نے یہاں تک کہ حرام کمایا، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو آدمی گناہ سمجھتا نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اسی لیے اس کی معافی نہیں۔ اس گناہ کی اس لیے معافی نہیں کہ آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ سمجھے تو معافی بھی مانگے۔ شرک کو جب گناہ نہیں سمجھتا، کیوں؟ ہر کام کو گناہ سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، شرک کو عبادت سمجھتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، پپل کی، بڑ کی، گنگا کے پانی کی، پتہ نہیں نہ جانے لوگ کس کس چیز کی پوجا کرتے۔ کوئی لات کی کرتا تھا، منات کی، حبل کی، کوئی امون کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، یعنی کہ پوجا پاٹ۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی 5 بڑے بڑے بزرگ گزرے، ان کی قبروں پر جا کر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، قرآن نے ذکر کیا، اور برباد ہوئے۔ امام الانبیاء آگاہ کر رہے ہیں، ابو جہل نہیں مانتا، عتبہ نہیں مانتا، عتیبہ نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا، بڑے بڑے کافر نہیں مانتے۔ ادھر امام الانبیاء کا دل اتنا دکھا ہوا تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی ہی سال میں یہاں تک کہ آپ کے چچا جان ابو طالب کا انتقال ہوا۔ امام الانبیاء اتنے غمگین رہا کرتے تھے، اتنے دکھ درد میں مبتلا رہا کرتے تھے، آپ نے کہہ دیا یہ سال میرے لیے عام الحزن کا سال ہے۔ بیوی چلی گئی، چچا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کو سرکار نے عام الحزن کا سال کہہ دیا، غم کا سال۔
اب بھی کفار مکہ معراج کو نہیں مانتے۔ امام الانبیاء نے جو کہا کہ جا رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا ابھی بھی کنڈی ہل رہی ہے۔ سب نے ٹھکرا دیا، اور پتہ یہ بھی تھا امام الانبیاء بیت المقدس نہیں گئے۔ اب سوال کر دیے، بتا کتنی کڑیاں ہیں، کتنے چھتیر ہیں، کتنے دروازے بیت المقدس کے ہیں، نقشہ کیسے ہے، یہ مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کیسی بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر۔ امام الانبیاء کو دکھ دینے لگے۔ حالانکہ امام الانبیاء نے کہا کہ راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اتنے دنوں میں واپس پہنچ جائے گا۔ اس قافلے کو میں نے دیکھا، بھورے رنگ کا اونٹ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے براق کو دیکھا بدک گیا، اوپر اٹھا نیچے جب گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اگر وہ قافلہ آ جائے، اگر وہ تصدیق کرے، اگر وہ یہ بتائے کہ ہمارے بھورے رنگ کے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کیا پھر تم یقین کرو گے؟ پھر بھی نہ مانے، پھر بھی کہنے لگے تیرا جادو تو بڑی دور تک چلتا ہے۔ ان ھذا ساحر کذاب، آمنہ کے لال کو کہنے لگے ان ھذا، البتہ تاکید، ساحر کذاب، یہاں تک کہ تو جادوگر بھی ہے، تو جھوٹوں کا جھوٹا ہے، تیرے جیسا جھوٹا ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تڑپایا ہے آمنہ کے لال کو، نہیں مانتے، قافلے نے آ کر تصدیق کر دی پھر بھی نہ مانا۔ امام الانبیاء صحابہ کرام کے جمع غفیر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ معراج کا واقعہ بتا رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ظالم نے اتنی بکواسیں کی، کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنن فانن میں آپ ساتوں آسمانوں پر بھی چلے گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس مسجد اقصی بھی چلے گئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نے وہاں امامت بھی کرائی، میں ان باتوں کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے وہ شخص مجمع سے باہر نکلا، نہانے کے لیے گیا، کپڑے اتار کر رکھے، دوسری طرف عورت بن گئی، کوئی وہاں سے شہزادہ گزر رہا تھا، اس نے کپڑا ڈالا، اپنے گھر میں لے گیا، نکاح کیا، 12 سال کا عرصہ گزر گیا، کئی بچے پیدا ہو گئے، پھر یہاں تک کہ بچے کئی پیدا ہو گئے، بچوں کو کہنے لگی لو جی میں نہانے جا رہی ہوں، پھر نہر سے وہاں نہانے کے لیے اندر داخل ہوئی، دوبارہ ادھر آئی، کپڑے پڑے ہوئے تھے، دوبارہ پھر انسان مرد بن گیا۔ یہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ امام الانبیاء کی محفل میں آ گیا، آقا نے فرمایا ابھی یہ گیا تھا، تھوڑی ہی تو دیر گزری ہے، اس نے میرے معراج کو نہ مانا، اس نے بڑے بھرے مجمع میں میری تکذیب کی، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ ابھی اسی سے حال سنو، یہ سارا بتائے گا، اس سے پہلے سرکار نے بتا دیا، یہ ابھی تمہارے سامنے کہے گا کہ میں نے کپڑے اتارے، نہر میں گیا نہانے کے لیے، دوسرے کنارے پر لڑکی بن گئی، 12 سال کا عرصہ بھی گزرا، کئی لڑکے کئی لڑکیاں بھی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ پھر نہانے کے لیے آئی، دوبارہ ادھر لڑکا بن گیا، پھر مرد بن گیا، پھر میں آیا ہوں، ابھی تو امام الانبیاء کی محفل کو تھوڑی ہی دیر گزری ہے، یہاں تک کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہوا۔ آقا اتنی دیر میں آنن فانن میں میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہے، واقعی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔
ابو جہل آیا، کتابوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، یہاں تک کہ اگر کوئی کہے ایک رات میں بیت الحرام سے لے کر، حرم پاک سے لے کر، حتیم سے لے کر بیت المقدس جا پہنچا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، سدرت منتہا سے بھی آگے جا پہنچا، عرش مولا کے قریب جا پہنچا، اگر کوئی یوں کہے کیا تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا ماننے والی بات تو ہے نہیں، لیکن ابو جہل جب خوش ہونے لگا، مچلنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اگر یہ بات میرے آقا کی ہے، اگر یہ بات آمنہ کے لال کی ہے، یہ بات عبداللہ کے دلارے کی ہے، اگر یہ بات عبد المطلب کے پوتے کی ہے، اگر یہ بات حضرت علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی کی ہے، اگر یہ بات امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کی بات ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی امام الانبیاء سے معلوم نہیں ہوا اور کہنے لگا اے ابو بکر کب تک تو بدبختی میں پڑا رہے گا، کب تک اس حالت میں رہے گا؟ تو نبی کی زبان سے سن کر یقین نہیں کیا، میں تیرے جیسے کافر کی زبان سے سن کر تصدیق کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے 100% سچ کہا ہے۔ تو نے تو جٹلا دیا، ٹھکرا دیا، نہ مانا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھنا یہ صدیق کا القاب مالکی کائنات کی طرف سے ملا۔ امام الانبیاء کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے نبی آپ اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک ہماری طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ امام الانبیاء نے 3 مرتبہ فرمایا صدیق سچا۔ امام الانبیاء کی گواہی معراج والی رات کی ابو بکر صدیق نے دی۔ کفار مکہ والے ابھی بھی باز نہیں آتے، سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ سلطان الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب گندا کرنے کے لیے آ گئے۔ بتا مسجد اقصیٰ کی کتنی کڑیاں ہیں، کتنی چھتیر ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیسا نقشہ ہے۔ مالکی کائنات نے کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کو بیت اللہ کی طرف لے کر آئے، امام الانبیاء کے سامنے کر دیا۔ امام الانبیاء دیکھ بھی رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے، اور فرمایا جتنا بھی نقشہ بتا رہا ہوں، جو کچھ بتا رہا ہوں، اب مسجد اقصیٰ ساری کی ساری بیت المقدس کو مالکی کائنات نے میرے ہی سامنے کر دیا۔ کڑیاں بتائی گئی، چھتیر بتائے گئے، دروازے بتائے گئے، نقشہ بتایا گیا، سب کو معلوم تھا۔ امام الانبیاء کبھی یہاں تک کہ بیت المقدس نہیں گئے ہوئے تھے، اتنی تصدیق کے بعد بھی امام الانبیاء کو نہ مانا۔ دکھ دینے میں ابو جہل آگے تھا۔ ابو لہب نے اتنے دکھ دیے۔ امام الانبیاء کی 2 بیٹیوں کے نکاح رشتے کے بارے میں آتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ بھی تھا، عتیبہ تھا، ان دونوں سے منگنیاں ہو چکی تھی، رشتے ہو چکے تھے۔ ابو لہب نے کہا او میرے بیٹو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں، جاؤ یہاں تک کہ انکار ہی کر کے آؤ، ورنہ میں میل جول تمہارے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہاں تک کہ تمہیں جزا سے اب کر دوں گا۔ جاؤ جلدی جاؤ، آمنہ کے لال کو انکاری کر کے آؤ۔ آمنہ کے لال کو یہاں تک کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے، بڑے نے آ کر انکاری کی، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے چھوٹا بیٹا عتیبہ نے آ کر امام الانبیاء کو دھی کی گالیاں بھی نکالی۔
اس نبی کو گالیاں دی جس کے بارے میں قرآن گواہ ہے. خدا کی قسم قاری محمد امین ملتانی جب یہ بات کیا کرتے تھے میرا اپنا بھی دل تڑپ اٹھتا تھا. کہتے تھے آمنہ کے لال کے بارے میں قرآن آ گیا, اللہ پاک نے گواہی دی, ایسا تمہیں محبوب عطا کیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج تمہاری ہرس ہوگی ایک شادی کی بجائے دو ہو جائیں, ایک مکان کے بجائے دو ہو جائیں, ایک دکان کی بجائے دو مل جائیں, ایک فیکٹری کی بجائے دو فیکٹریاں مل جائیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. تمہاری ہرس یہ ہوگی. امام الانبیاء کی ہرس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے. دھی کی گالیاں کھانے کے بعد بھی اللہ کا نبی کیا ہرس کرتا ہے. یہ عتبہ, یہ عتیبہ, یہ شیبہ, یہ ولید ابن مغیرہ, یہ ابو جہل, یہ میرے چچا جان ابو لہب بھی مسلمان بن جائیں. حریص علیکم بالمؤمنین, مومن بنانا چاہتے ہیں, ایمان والا بنانا چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بڑا رؤوف تھا, بڑا رحیم بنا کر نبی بھیجا جو تمہارے معاملات میں ایسی سوچ رکھتا ہے. دھی کی گالیاں کھا کر بھی سوچ ایسی, دھی کے رشتے ٹوٹنے پر بھی سوچ اللہ کے نبی کی ایسی. ایسا نبی عطا کیا, پھر بھی لوگوں نے قدر نہیں کی. پتہ یہ چلا کہ معراج کا انکار کیا, آج بھی لوگ انکار کر رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی جسم کے ساتھ نہیں ہوا, روح کے ساتھ ہوا. لیکن نہیں, ایمان پختہ رکھنا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, عبد بنتا بھی اس وقت ہے کہ جب جسم اور روح اکٹھی ہو. یہ یاد رکھنا. قرآن کے انداز کو سمجھا کرو. شیطان کے ساتھی میں چاہتا ہوں کوئی بھی نہ بنے, میں بھی نہ بنوں, رحمان کے بنو. رحمان کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو معراج کرایا. معراج کا معنی دیکھنا, بلندی, سیڑھی, زینہ. امام الانبیاء سیڑھی اتنی, امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ براق کا ایک قدم, ایک سیڑھی پہلے آسمان تک گیا, پھر دوسرے آسمان تک گیا, تیسرے آسمان تک گیا. اب معراج ہوا کیوں؟ اب سوال کر سکتے ہو میں مولوی صاحب یہ ساتوں آسمان پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب وہاں دیکھ رہے ہیں حضرت بلال آگے چل رہے ہیں, آئے ہیں واپس. پوچھا بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم معراج والی رات مجھ سے آگے تھے؟ فرمایا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھتا ہوں, 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں. فرمایا اسی لیے کہ آگے تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق کی بھی وہاں پر آواز سنی, وہ مجھے حدیث اب بھول گئی ہے کہ کیا وجہ تھے, وہ میں انداز نہیں بیان کر سکتا, ایک چیز جب یاد بھی نہیں. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معراج ہوا کیوں. کتابوں میں آتا ہے فرشتوں کا ڈیرا ہے آسمانوں پر, دنیا میں بھی رہتے ہیں. زیادہ تر فرشتے آسمانوں پر ہیں. عرش معلیٰ کو جو اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں 8 فرشتے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں. پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں آسمان پر فرشتے موجود ہیں. فرشتے تو ہمارے کندھوں پر بھی موجود ہیں, کرامن کاتبین. اور آپ کو پتہ نہیں کہ دن میں کئی مرتبہ موقع ایسا آتا ہے یہ فرشتے اتر کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. سن لو حدیث, جب آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے کرامن کاتبین کو ساتھ جا کر اندر جانے کی اجازت نہیں, وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بدی لکھنے والا فرشتہ جب آپ بیت الخلاء میں بولتے ہو, لوگ تو گانے گاتے ہیں, بولنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں لائن میں تیرا ننگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا, تو نے مجبور کیا, مجھے اندر آ کر بیٹھ کر لکھنا پڑے گا.
لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو فرشتوں کی ایک خواہش تھی کہ اس محبوب کا دیدار کرا، ابو بکر صدیق جیسا تن من دھن بیٹی تک دے دے۔ کبھی سوچا ہے امام الانبیاء کی عمر 50 سال، بیویاں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، پھر بھی کہا کہ میں اپنی بیٹی، میری خواہش ہے، یعنی کہ حضور نے مانگی ہے کہ میری بیٹی آپ کی گھر والی بن جائے۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے، حضرت خبیب بن عارف کے بارے میں آتا ہے، پھانسی تو چڑھ گئے لیکن آقا کا کلمہ نہیں چھوڑا، اس نبی کا دیدار ہمیں کرا۔ اسی طرح حضرت سمیہ، یہ یاد رکھنا، اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سالہ بوڑھی عورت نے دی ہے، جس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ فرشتوں نے کہا اس محبوب کا دیدار ہمیں کرا، اس لیے آسمانوں پر بلایا گیا، اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر فرشتے اتنے اکٹھے ہو گئے سرکار کے دیدار کے لیے۔ اب آپ کہیں گے، سوال کئی اٹھتے ہیں کہ مولوی حبیب، اگر فرشتوں نے دیدار کرنا تھا تو خدا آ جاتے، حضور کیوں گئے؟ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اگر یہ کہوں کہ اب فرشتوں کا سردار تو آتا تھا، جبریل امین آتا تھا، میکائیل آتا تھا، یہ بھی یاد رکھنا کہ جب معراج والی رات میں سرکار کو لے کر چلے 2,80,000 فرشتہ استقبال کے لیے آیا، اور 3 بڑے فرشتے آئے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نام ہے، حضرت اسرافیل کا بھی نام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے بڑے بھی ساتھ ہیں لینے کے لیے۔ تو ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ معراج کا میرا موضوع کا آج عنوان ختم، پھر اس کے بعد اور ایک جمعہ کوئی اور موضوع لے کر آؤں گا، پھر شب برات کے عنوان پر آ جاؤں گا کہ شب برات کی رات بھی بڑی اہم ہے، اس میں بھی عبادت کریں۔ معراج والی رات میں نوافل پڑھیں، جگہ جگہ پڑھیں۔ آپ اب بیت الحم نہیں پڑھ سکتے، مدین میں نہیں پڑھ سکتے، مدینے میں نہیں پڑھ سکتے، چلو اپنے گھر پر پڑھ لو، دکان پر پڑھ لو، فیکٹری میں پڑھ لو، جہاں دفتر میں ہو وہاں نوافل پڑھ لو۔ اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وہ نبی ہمیں عطا کیا جو نبی اتنا اعلیٰ ہے، وہ تو جگہ جگہ سجدے کرتا رہا، میں بھی سجدے کر رہا ہوں شکرانے کے طور پر کہ میرے محبوب کو آپ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ ایسی نیت رکھنے سے اللہ پاک بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے اور آج علیان الحق صاحب آپ کے سامنے جمعے کا خطبہ یہ پہلا دے گا، تیاری اس کی کافی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرو، اللہ اس سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ بچہ اس مسجد کا سنبھالنے والا بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔